اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اسی ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے مراد دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے خود ہی لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یعنی امت محمدی لی ہے۔ کئی باطل قوتیں جو تھی، جو اسلام دشمن قوتیں تھیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ آج کئی ایسے بچے ہمیں ملتے ہیں جن کی عمر 4-5 سال 6 سال ہوتی ہیں، لیکن انہیں پورا قرآن پاک اللہ پاک نے ان کے سینے میں محفوظ فرما دیا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے، حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ بہترین طریقے سے قرآن پاک کو سیکھے اور پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو بہترین انداز میں پڑھو۔ اب بہترین انداز میں کیسے پڑھا جائے؟ کہ ہم بہترین انداز میں قرآن پاک کو سیکھیں اور پھر بہترین انداز میں اس کو پڑھیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے والدین بہت زیادہ اس چیز کے اوپر پریشان ہے کہ انہیں ایک بہتر پلیس انہیں یا ان کے بچے کو، یا کئی طلباء ایسے ہیں کہ انہیں بہتر پلیس ملے تاکہ وہ قرآن پاک کو سیکھ سکیں اور اپنی اور اپنے والدین کی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ تو یہ چھوٹی سی کاوش، یہ چھوٹی سی کوشش ہم انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی العزیز قرآن پاک کو سیکھیں گے بھی صحیح، جیسے ہمارے محترم اساتذہ کرام نے سکھایا۔ ہم نے جتنا بھی سیکھا انشاءاللہ تعالی وہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور جس ترتیب سے انہوں نے ہمیں الحمدللہ پڑھایا، اسی ترتیب سے انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بندہ ناچیز کوشش کرے گا، میں اور میری ٹیم انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے۔ ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بہتر طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اس وقت 2 قاعدے، جیسے ہم انگلش سیکھتے ہیں یا کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ان کے سینٹنس، ان کے قواعد و ضوابط تو ہمیں وہ یاد کرنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے عربی کو سیکھنے کے لیے یا عربی کو پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے قاعدوں کی جو ہے نا ہیلپ ملنی پڑتی ہے۔ تو اس میں بہترین قاعدے جو ہیں اس وقت وہ نورانی قاعدہ اور یسن القرآن جو سب سے زیادہ اس وقت پڑھے جاتے ہیں، اور الحمدللہ دونوں ہی بندہ ناچیز پڑھنا جانتا ہے۔ لیکن میں نے جب مطالعہ کیا ان دونوں کا تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یسن القرآن تھوڑا سا لینتھی ہے، جبکہ نورانی قاعدہ تھوڑا شارٹ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ تھوڑا ٹائم لگا کر ہم زیادہ سیکھیں
مقصد تو ہمارا صرف اور صرف قرآن پاک کو سیکھنا ہی ہے اور بہتر پڑھنا ہے۔ تو جو طریقہ کار میں عرض کر رہا تھا کہ وہ طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے ہم انشاءاللہ نورانی قاعدہ یہ ختم کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز پہلے تعوذ اور تسمیہ اور اس کے بعد نورانی قاعدہ، یہ انشاءاللہ تعالی اس کی ویڈیوز کے مطابق اس کو ختم کریں گے۔ انشاءاللہ جب ہم نورانی قاعدہ ختم کریں گے تو ہمارے حروف کی ادائیگی اور قرآن پاک کو پڑھنا انشاءاللہ تعالی ہماری لیے بہت حد تک آسان ہو چکا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ جو ترتیب ہماری ہے، پھر ہم سورۃ الفاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ ہم اس کا مکمل ختم کریں گے۔ اس کو پہلے اچھی طرح پڑھیں گے، اس کے بعد کیونکہ سورۃ الفاتحہ جب پہلے اس وجہ سے پڑھی جائے گی کیونکہ نماز کے اندر سب سے پہلے ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے۔ تو آخر میں قرآن پاک کے آخری سورت، آخری سپارہ کی آخری سورت کا پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ کم از کم ہم صرف زیادہ نہیں 10 سورتیں بھی یاد کر لیں تو ہم نماز کو بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم نماز بھی ادا کر سکیں گے اور قرآن پاک کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا۔ تو ہم سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، انشاءاللہ تعالی یہ سورت سے شروع کریں گے، اور سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہلے سپارے سے اس سورت کے آخری رکوع تک انشاءاللہ اس کا اختتام کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک ہمارے اس سیکھنے سکھانے کے عمل کو بہتر فرمائے اور آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو تعوذ اور تسمیہ تھوڑا اس کے اوپر ذرا توجہ فرمائیے گا، اور میرے ہونٹوں کی ادائیگی کو آپ نے ذرا باخوبی سے دیکھنا ہے۔ ذرا اعوذ، اعوذ، جب عین کا لفظ آتا ہے تو تھوڑا سا ہم نے اپنے گلے کے استعمال سے تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا دباؤ ڈال کر اور اپنی آواز کو نکالنی ہے۔ اعو، اعو، اعوذ۔ جب ہم زال کا لفظ پڑھتے ہیں تو دو دانت، جیسے یہ دو ہمارے دانت ہیں، ان کے درمیان سے تھوڑی سی زبان باہر نکالی جاتی ہے، جو کہ ایک عربی کا ایک طریقہ کار ہے۔ ذال، ذال، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، اعوذ باللہ، باللہ، اعوذ باللہ من الشیء، من الشیء، طا، ادھر طا آئے گا، طا، ادھر قلقلہ ہے، یہ انشاءاللہ اب آپ کو سمجھ آئے گی آستہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، من الشیطان الرجیم، اکثر ہم پڑھتے ہوئے یہ نہیں، یہ بالکل بھی نہیں کرنا، یہ مکروہ ہے۔ الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن
بسم اللہ الرحمن، ایک ہا ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے ہا ہی پڑھنا ہے، ہا۔ اور ایک ہا ہوتا ہے جو حلوے والا ہوتا ہے، اس کو ہم نے گلے سے نکالنا ہے، جیسے ہم ٹھنڈی ہوا نکالتے ہیں نا، تو ہم نے یہ آپ نے پریکٹس کرنی اس کی۔ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے آج کی سبق کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بار میں نہیں آتا، ہمیں بھی اس کو یاد کرنے میں بڑا وقت لگ گیا تھا۔ میں آپ کو تھوڑا سا تجوید کے ساتھ جیسے ہم پڑھتے ہیں اس کی کوشش کر کے دکھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے آج کی سبق کو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے، تاکہ ہمارا یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہمارا بہتر ہو جائے۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم نورانی قاعدے کا آغاز کریں گے، اس کا چیپٹر نمبر 1 انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔